بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان پٹ ڈیوائس ان کمپیوٹر۔ کمپیوٹر میں ان پٹ ڈیوائس کیا ہے؟ الحمدللہ میں نے اپنے پلے لسٹ میں بہت سے بیسک کمپیوٹر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کور کریں گے تمام بیسک کمپیوٹر کے بارے میں۔ آج کا ٹاپک ہے ان پٹ ڈیوائس ان کمپیوٹر۔ ہم سب سے پہلے ان پٹ جانتے ہیں کہ ان پٹ کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو لیکچر ہے میں نے ڈسکس کیا ان پٹ آؤٹ پٹ سارے، لیکن اس میں سے تھوڑا ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا جو ٹائپس ہے ہم ڈسکس کریں گے، کی بورڈ ماؤس بہت تفصیل سے۔ ان پٹ یو ریسیو ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ، وہ ڈیٹا جو ہم باہر سے ریسیو کرتا ہے۔ اٹ از دا ریسیونگ سیکشن آف دا کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر کا ریسیونگ سیکشن ہوتا ہے، یعنی جو باہر سے ڈیٹا ہم کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے یا انٹر کرتا ہے اس کو ہم ان پٹ ڈیوائس یا ان پٹ یونٹ کہا جاتا ہے۔ ایکسیپٹ ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن فرام یوزر، یہ وہ ڈیٹا ہے جو کمپیوٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور یوزر اس کو انسٹرکشن دیتا ہے، یعنی اپنے یوزر کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتا ہے، کمپیوٹر یا یوزر انسٹرکٹ کرتا ہے جو ڈیٹا آپ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں اس کے لیے ہم ان پٹ یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ پرووائڈ مین کمیونیکیشن بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر، کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان کمیونیکیشن مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کنورٹ ڈیٹا ان کمپیوٹر ریڈیبل فارم، وہ ڈیٹا کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرتا ہے، کون سی فارم میں؟ ریڈیبل فارم میں۔ اس کے ساتھ دیر آر نمبرز ان پٹ ڈیوائس، اس میں سے بہت سے ان پٹ ڈیوائس ہے، لائک کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، مائکروفون ہے، ٹچ پیڈ ہے، جوائے اسٹک ہے، ٹریک بال ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مزید بھی ہے انشاءاللہ۔ ہم ہر ایک کو ڈسکس کریں گے کہ کی بورڈ کیا ہے، ماؤس کیا ہے، مائکروفون کیا ہے، ٹچ پیڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوائے اسٹک اینڈ ٹریک بال۔ سب سے پہلے کی بورڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کی بورڈ کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ موسٹلی کامن یوز ان پٹ ڈیوائس، یہ ان پٹ ڈیوائس ہے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میں بی فاؤنڈ ود ایوری کمپیوٹر، ہر کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے۔ کی بورڈ آر اویلیبل فار ویرائٹی آف لینگویج، اس میں سے مختلف قسم لینگویج موجود ہوتے ہیں، یعنی اردو، عربک، فرینچ، انگلش ایٹسیکٹرا، بہت سے لینگویج اس میں لکھا بھی ہے اور ہم بہت سے لینگویج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا انٹر تھرو کی بورڈ بائی پریسنگ ڈیفرنٹ کیز، مختلف کیز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم کیز دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں تو جو ڈیٹا ہم ڈالتے ہیں کمپیوٹر کی بورڈ کے ذریعے سے مختلف قسم کیز کے ذریعے سے۔ اس کے ساتھ ہیز اوور 100 کیز ان اٹ، اس میں تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ کیز موجود ہوتے ہیں۔ کیز آر ارینج ان ڈیفرنٹ گروپس، اس میں مختلف قسم گروپس کے لیے بنائے ہوئے ہے یا مختلف قسم گروپس کے لیے ارینج کیا ہے۔ اس میں سے فنکشن کیز ہے، نومیرک کیز ہے، نمبرک کی بیٹ ہے، ڈائریکشن کیز ہے، اسپیشل کیز ہے، اور اس کے ساتھ موڈیفائر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کیا ہے اور کہاں کیز کو، کہاں بٹن کو ہم یہی فنکشن کہا جاتا ہے یا نومیرک کہا جاتا ہے۔ اور موڈیفائر کیز وہ کی ہے جو آلٹ کنٹرول شفٹ موڈیفائی دی نارمل ایکشن آف انادر کی وین پریس ٹوگیدر، جب ہم پریس کرتے ہیں یا ٹوگیدر پریس کرتے ہیں یا ایک کوئی بھی نمبر سے، تو اس کے علاوہ جو نمبر سے وہ موڈیفائی کرتا ہے جو بٹن سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کی بورڈ کی طرح یہ جو سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کو ہم نمبرز کی کہا جاتا ہے، نومیرک کیز، یہ نومیرک کیز ہے۔ اس کے بعد فنکشنل کی جو اس میں لکھا ہے سب سے اونچا، اور اس کے بعد اسپیشل کیز ہوتا ہے جو اس کے علاوہ بٹن ہوتے ہیں، اس کو ہم نومیرک پیڈ کہا جاتا ہے۔ جو الٹ ہے، شفٹ ہے، ونڈو ہے، اس کو ہم موڈیفائر کیز کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی موڈیفائر کیز ہے۔ یہ الفابیٹک کیز ہے، ABCD الفابیٹک کیز ہے، یہ نومیرک کیز ہے۔ یہ ڈائریکشن کیز ہے، ڈائریکشن کے استعمال ہوتے ہیں، یہ نمبرک کی ہے۔ نمبرک پیڈ کیز ہے، یہ نیومیرک کیز ہے۔ اس میں کی بورڈ میں تقریباً 1 2 3 اس میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھا ہے، یہ آسانی کے لیے لکھا ہے کہ ہم کس طرح وہ آسانی سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کی بورڈ میں تقریباً یہ
ABCD ہے وہ تھوڑا سا ارینجمنٹ میں نہیں ہے, اسینڈنگ فارم میں نہیں ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیوں اس نے لکھا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے ماؤس. ماؤس کیا ہے؟ یوز فار موونگ کراسر اور پوائنٹر اراؤنڈ اسکرین. یہ کراسر یا پوائنٹر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب ہم موونگ کرتے ہیں اپنی اسکرین پر. ویری یوزر فرینڈلی, یہ یوزر فرینڈلی ہے یعنی ایز اے دوست ہم استعمال کرتے ہیں. ہیز 2 اور 3 بٹن, اس میں 2 اور 3 بٹن ہوتے ہیں. ایک بٹن یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ درمیان میں ہم مختلف بٹنز مختلف کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جدید ماؤس ہے, اس میں یہ بھی بٹنز لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے, یہ سارے جو بھی ماؤس جدید آئے گا اس کے لیے مختلف قسم بٹنز موجود ہوتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں. لیکن جو بھی عام طور پر ماؤس ہے اس میں 3 بٹنز ہوتے ہیں, یہاں, ادھر اور وہاں, لیفٹ, رائٹ اینڈ مڈل. دیز بٹن آر یوز فار ڈفرینٹ فنکشن. یہ بٹن ہم مختلف قسم فنکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ماؤس. دیز بٹن آر کلک فار, ہم کلک کرتے ہیں. ٹو ڈسپلے مین, جب بھی ہم کوئی چیز ڈسپلے کرتے ہیں اس کے لیے. ٹو سلیکٹ مین آپشن, کوئی چیز سلیکٹ کرنے کے لیے. ٹو فل سرٹن ایریا ود دا کلر, جو بھی ہم ایریا سلیکٹ کرتے ہیں اس کے ہم کلر دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم ماؤس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ٹو ڈرا جیومیٹریکل شیپ, جو ہم جیومیٹریکل شیپ ڈرا کر سکتے ہیں, لائک لائن ڈرا کر سکتے ہیں, ریکٹینگل ہے, ٹرائنگل ہے, ایٹسیکٹرا, جو بھی ہم جیومیٹریکل شیپ ڈرا کر سکتے ہیں ماؤس کے ذریعے سے بآسانی سے ڈرا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 3 نمبر پر ہمارا پاس ان پٹ ڈیوائس ہے مائکروفون. مائکروفون کیا ہے؟ آلسو کارڈ مک, اس کو ہم مک بھی کہا جاتا ہے. مائک وائس ان پٹ ڈیوائس ہے. سینسر یوز ٹو کنورٹ ساؤنڈ انٹو الیکٹریکل سگنل. یہ وہ سینسر ہوتا ہے جو ساؤنڈ کو الیکٹرک سگنل میں کنورٹ کرتا ہے. یوز ان مینی اپلیکیشن, اس میں بہت سے اپلیکیشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. وائس چیٹنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آڈیو ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت سے چیزوں کے لیے ہم مائکروفون استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہترین ہے. آج کل جو لوگ ہم اسٹوڈیو بناتے ہیں, کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں, اس کے لیے مائکروفون استعمال کرنے سے بہت بہترین اور اچھا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. مائکروفون سملر ٹو ماؤس, مائکروفون نہیں ہے, سوری, اسے ٹریک بال ہے, میں نے شاید غلطی کی ہے. ماؤس مائکروفون نہیں ہے, ٹریک بال ہے. سملر ٹو ماؤس, یہ ماؤس کی طرح ہوتا ہے. لائک ان اپ سیٹ ڈاؤن ماؤس, یہ لائک اپ سیٹ ڈاؤن ماؤس ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ٹریک بار ہوتا ہے, یہ مائکروفون نہیں ہے. لائک ان اپ سیٹ ڈاؤن ماؤس, یہ ہمارے پاس اپ سیٹ ڈاؤن ماؤس ہوتا ہے. یوز این الٹرنیٹیو ٹو ماؤس, یہ ہم ماؤس کے لیے الٹرنیٹیو استعمال کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. یوز رول دا ویل ان دا ڈائریکشن دے وانٹ ٹو پوائنٹر کو, جہاں پوائنٹر جہاں بھی وانٹ کرتا ہے, جہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی چلے جاؤ, یہاں بھی چلے جاؤ, اس کے لیے ہم یہ بالز کو گھماتا ہے. ورک ایگزیکٹلی لائک ماؤس, ماؤس کی طرح وہ کام کرتا ہے, ماؤس کی طرح ہوتا ہے. ماؤس کی طرح اس میں بٹنز بھی موجود ہوتے ہیں, مختلف فنکشن کے لیے ہوتے ہیں. اس میں یہ ٹریک بال استعمال ہوا ہے. ٹریک بال ماؤس یا پوائنٹر کو, کراسر کو کیا کرنے کے لیے, گھمانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ایکسیپٹ دیٹ دا بال ان از دا ٹاپ, یہ ماؤس کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہے, اس کے ماؤس کے درمیان ٹاپ پر ایک بال ہوتا ہے. اونلی اس میں ڈفرینس ہے. جوائسٹک کیا ہے؟ اٹ از این ان پٹ ڈیوائس کنسسٹنگ آف اسٹک آن اے بیس. یہ ان پٹ ڈیوائس ہوتا ہے اور اس میں اسٹک موجود ہوتے ہیں. اسٹک رپورٹ اٹ از اینگل اور ڈائریکشن ٹو دا ڈیوائس. یہ اسٹک اینگل اور ڈائریکشن کے لیے رپورٹ کرتا ہے. اٹ از این ون اور مور پش بٹن, اس میں ایک یا ایک سے زیادہ پش بٹن ہوتے ہیں. یوزول یوز ان کنٹرول ویڈیو گیم, مختلف قسم ویڈیوز گیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جوائسٹک آج کل کے دور میں جو لوگ کار اپنے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر کار چلاتا ہے یا بائک چلاتا ہے تو اس کے لیے یہ جوائسٹک استعمال کرتے ہیں, بآسانی سے وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ کا اسٹیئرنگ ہے وہ بھی اس کو جوائسٹک ہے.
اس کے زیادہ تر استعمال ویڈیو گیم کے لیے ہے۔ لاسٹ نمبر پر ہمارا پاس ہے ٹچ پیڈ۔ ٹچ پیڈ کیا ہے؟ ٹچ اسکرین الاؤ دا یوزر ٹو ٹچ دا اسکرین ود دا فنگر ٹو سلیکٹ کمانڈ اور ادروائز پرووائڈ ان پٹ ڈیوائس۔ یہ ان پٹ ڈیوائس ہوتا ہے جب ہی ہم اپنے فنگر پر جو بھی کمانڈ سلیکٹ کرتا ہے، جو بھی چیز سلیکٹ کرتا ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے۔ اپنے انگلی پر وہ یہ ان پٹ ڈیوائس ہے، ہم اپنے انگلی سے وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے انگلی کو ٹچ کرتا ہے، جو بھی ہم کوئی بھی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم یہاں سے یہاں تک جاتا لے کر جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنا فنگر استعمال کرتا ہے۔ اور ٹچ اسکرین ہے، ٹچ اسکرین ہوتا ہے لائٹ پن، اس میں ٹچ اسکرین آتا ہے، لائٹ پن آتا ہے، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اسکینر ہے، یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹچ پیڈ ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا تمام لیکچر کو سنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوسرے لیکچر میں آؤٹ پٹ ڈیوائس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام ویڈیو ہمارے لیے سن لیا۔ اگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام بیسک کمپیوٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ ایک دوسرے لیکچر میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔